اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے میرے ذہن میں 3 لفظ بار بار گھوم رہے تھے کہ یہ زندگی انسان کا ایک سلسلہ ہے، اگر وہ یہ نہ سمجھے تو میں سمجھتا ہوں حقیقت تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے۔ پہلی چیز ہے کہ کنورژن، کہ آدمی کنورٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں۔ دوسرا ہے ٹرانسفارمیشن، کنورٹ کے بعد وہ منتقل ہوتا ہے، جیسے مٹی سے نطفہ بنا، نطفے سے خون کا لوتھڑا بنا، پھر فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹرانسفارمیشن ہے، وہ کسی اور روح کو جو ہے یا نفس کو وہاں سے لایا گیا، اس میں ٹرانسفر کیا گیا، دنیا میں رہنا ہے، پھر یہاں سے وہاں چلے جانا ہے، اور جو باڈی ہے وہ ریسائکلنگ میں چلی جائے گی، پھر اس کو دفنایا جائے گا، جلایا جائے گا، مچھلی کھا لی، بام بلاسٹ ہوا، وہ کچھ بھی ہوا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے مٹی میں ملنا ہی ہے۔ جو اس کے مادے ٹرانسفر ہوئے تھے وہ سارے مادے واپس اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں مر گئے 200 سال ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ابھی بھی لاش زندہ ہے، تو وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کی لاش زندہ ہے اور وہ لعنتی ہے۔ اللہ نے کہیں ایسا ذکر نہیں کیا قرآن میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جس جنازے کو دھکا نہ لگے، مٹی نہ کھائے، کیڑے نہ کھائے، وہ اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو وہی کہا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر دوسری بہت ساری آیاتیں اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ آپ بتائیے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ، کیا اللہ پھر ہمیں اٹھائے گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جب تم کو شروع سے لے کے آ رہا ہوں تو پھر دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ وہ جو سورہ سجدہ میں ہے 32 نمبر کی صورت میں، ابتدائی ایک رکوع پڑھ لیجئے آپ، 4 سے لے کے 10 تک، یعنی یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ 3 سچویشنز کو سمجھنا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، کہ میں دنیا میں آیا کہاں سے، میری آنکھوں کے سامنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اور میری آنکھوں کے سامنے لوگ مر بھی رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوان بھی کھاتے پیتے، روتے جاگتے، ہنستے بولتے، سوتے جاگتے ہیں، انسان بھی وہی کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن انسان کے پاس یہ شعور ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ چلیے، بہرحال عجیب طریقے سے جو ہے شیطان ڈسٹرب کرتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب صاحب، آپ نے جن 3 الفاظ کنورشن، تبدیلی حالت، ٹرانسفارمیشن، کایا پلٹ، اور ریسائکلنگ بازیافت کا انتخاب کیا ہے، یہ در حقیقت کائنات کے اس عظیم نظام کے ستون ہے جسے ہم بقائے مادہ و توانائی، کنزرویشن آف ماس اینڈ انرجی کہتے ہیں۔ سائنسی، تاریخی اور قرآنی تناظر میں ان تینوں کے فرق اور اہمیت کو ذیل میں واضح کیا گیا ہے۔ 1. کنورژن۔ کنورژن، مادے اور توانائی کا روپ بدلنا۔ کنورژن سے مراد ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہونا ہے، جہاں چیز کی بنیادی حقیقت تو وہی رہتی ہے مگر اس کی کارکردگی بدل جاتی ہے۔ ٹیکنیکل شواہد۔ طبیعیات کا قانون، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس، کہتا ہے کہ توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا، بلکہ یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کنورٹ ہوتی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی، سولر انرجی پودوں میں کیمیائی توانائی کیمیکل انرجی میں بدلتی ہے۔ انسانی زندگی، ہماری خوراک کا جسم میں جا کر حرارت اور حرکت کیلوریز میں بدلنا کنورژن کی بہترین مثال ہے۔ قرآنی دلیل، اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَذِيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَخَرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، سورہ یزسین 33۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یہاں مٹی کے اجزاء کا خوراک میں بدلنا ایک واضح کنورژن ہے۔ 2. ٹرانسفارمیشن۔ ٹرانسفارمیشن، معیار اور معیار زندگی کی تبدیلی۔ ٹرانسفارمیشن،
محض شکل بدلنا نہیں بلکہ کسی چیز کی ساخت، نوعیت یا معیار کا مکمل طور پر بدل جانا ہے۔ ٹیکنیکل شواہد: کیمسٹری میں جب دو گیسیں ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتی ہیں تو وہ مائع پانی بن جاتی ہیں۔ یہ ایک مکمل ٹرانسفارمیشن ہے جہاں گیس کی خصوصیات ختم ہو کر پانی کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تاریخی و انسانی زندگی: انسان کی تخلیق کے مراحل، نطفہ سے علقہ، پھر مضغہ اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھنا، ٹرانسفارمیشن کا شاہکار ہیں۔ اسی طرح علم کے ذریعے انسان کی ذہنی کایا پلٹ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ قرآنی دلیل: سورہ المومنون میں تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا گیا ثم انشانزہ خلقا اذخر فتبذرک اللذہ احسن الخزلقین۔ سورہ المؤمنون 14۔ پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ خلقاً آخر دوسری مخلوق بنانا ہی اصل ٹرانسفارمیشن ہے۔ 3. ری سائیکلنگ، دائرہ عمل اور تکرار۔ ری سائیکلنگ کا مطلب ہے کسی استعمال شدہ چیز کو دوبارہ اسی نظام کا حصہ بنا دینا تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ ٹیکنیکل شواہد: زمین کا واٹر سائیکل اور کاربن سائیکل اس کی سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، بادل بنتا ہے، برستا ہے اور پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ کائنات میں کچھ بھی ضائع ویسٹ نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی: موت کے بعد انسانی جسم کا دوبارہ مٹی بننا اور پھر اسی مٹی سے نئے پودوں کا اگنا ری سائیکلنگ کا ایک طبی عمل ہے۔ قرآنی دلیل: اللہ تعالیٰ بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کما بدانا اول خلق نعیدھا۔ سورہ الانبیاء 104۔ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، دہرائیں گے۔ یہ اعادہ یا دوبارہ لوٹانا ہی کائناتی ری سائیکلنگ ہے جو آخرت اور دوبارہ جی اٹھنے کی منطقی دلیل بھی ہے۔ منطقی خلاصہ: دی لاجک۔ اوپن مائنڈز کے فلسفے کے مطابق اگر ہم اس پر غور کریں تو 1. کنورژن ہمیں سکھاتی ہے کہ صلاحیت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس رخ بدلتی ہے۔ 2. ٹرانسفارمیشن ہمیں بتاتی ہے کہ ارتقاء ممکن ہے، ہم اپنی حالت بدل سکتے ہیں۔ 3. ری سائیکلنگ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ انجام دراصل ایک نئے آغاز کا نام ہے، فنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک بہت بڑی لیبارٹری ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان تینوں عمل کے ذریعے زندگی کا پہیہ چلا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز کوڑا یا بیکار نہیں ہے، بس اس کا مرحلہ بدل رہا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ آئیڈیا آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے ایک بہترین علمی سیریز بن سکتا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کا پوسٹر بھی بڑا اچھا بنا دیا اور یہ جو ہے ہمارا تھمبنیل بھی بڑا اچھا بن گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔